اعظم عالم اسلام نے اپنے معمول کے مطابق اس حاجی صاحب کا ہاتھ چوما، سامنے بیٹھایا اور پوچھنے لگے حاجی صاحب بتاؤ مکہ میں کیا ہوا، مدینے میں کیا ہوا، مدینے میں کیا دیکھا، مکہ میں کیا دیکھا۔ وہ حاجی صاحب بھی بڑا مزہ لے کر لطف لے کر بیان کرتے رہے، حضور مکہ میں یہ ہوا، مدینے میں یہ ہوا، مکہ میں یہ دیکھا، مدینے میں یہ دیکھا۔ اور سنتے مفتی اعظم مسکراتے جا رہے، دھیرے سے کہتے ہیں حاجی صاحب ہر بات بتائی نہیں جاتی، ہر بات بتائی نہیں جاتی، آئندہ اس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی اعظم کو مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ بظاہر بریلی میں ہے مگر حاجی مکہ میں دیکھ رہا ہے، صفا میں دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ میں دیکھ رہا ہے، حضور کے روضے پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ کب مقام ملتا ہے؟ جب آدمی کے اندر حسین اعظم کی طرح استقامت ہو۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب مسلمان کے اندر احقاق حق کا جذبہ حسین پاک کی طرح ہو۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب مسلمان کے اندر ابطال باطل کا جذبہ حسین کی طرح ہو، جب مسلمان نمازی کربلا والوں کی طرح ہو، جب مسلمان حق کو کربلا والوں کی طرح ہو۔ پتہ چلا کہ کربلا وہ درسگاہ ہے، کربلا وہ یونیورسٹی ہے، کربلا وہ پیغام حیات ہے کہ اگر کربلا کا پیغام دلوں میں اتار لیا جائے، ذہنوں میں اتار لیا جائے۔ امام حسین نے جو کربلا میں آپ کو پاٹ پڑھایا ہے، جو سبق پڑھایا ہے، حق گوئی کا، بے باکی کا، نماز کا، صبر کا، استقامت کا، باطل کے آگے ڈٹ جانے کا، آپ کے اندر بھی اگر وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ کی قسم حسین کے صدقے اللہ آپ کو بھی ولی بنا دے گا، اللہ آپ کو بھی ولی بنا دے گا۔ مگر افسوس بچپنے سے لے کر بچپنے تک، اتنے بڑے سے لے کر اتنے بڑے تک کا حال ہمارے یہاں یہ ہے کہ امام حسین کا جلسہ تو کریں گے، امام حسین کا جھنڈا تو بلند کریں گے، امام حسین کا لنگر تو لٹائیں گے، مگر امام حسین نے سبق کیا، پیغام کیا دیا، پیغام عمل کیا دیا۔ آج آپ اسی امام حسین کے نام پر گنڈا گردی کرنے پہ اتر گئے ہو، اسی امام حسین کے نام پر بدتمیزی کرنے پہ اتر گئے ہو، اسی حسین پاک کے نام پر راستوں کو جام کر رہے ہو، سڑکوں کو بند کر رہے ہو، دوسروں کا چلنا پھرنا حرام کر رہے ہو، اسی حسین پاک کے نام پر ڈھول باجا تاشا ناچ گانا کر رہے ہو۔ تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اے حسین پاک کے غلاموں اور نام لیواؤ، اور جس حسین کی شادی میں اور جس حسین کے گھر کی شادی میں ڈھول نہیں بجا، باجا نہیں بجا، ناچ گانا کا دور دور تک نام و نشان نہیں، آج تم اسی حسین اعظم کی شہادت کے دن، اسی حسین اعظم کے بچوں کی قربانی کے دن، اسی امام حسین کے بھانجوں کی شہادت کے دن ڈھول بجاتے ہو، ناچتے ہو، کودتے ہو، کھیلتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو، آوارہ گیری کرتے ہو۔ اگر واقعی میں حسینی ہو تو آج مفتی اعظم عالم اسلام کے اس عرش سے ارادہ کر کے اٹھو کہ آئندہ کبھی بھی حسین پاک کے نام پر نہ ہم گنڈا گردی کریں گے، نہ اپنے بچوں کو کرنے دیں گے، نہ امام حسین پاک کے نام پر ہم ڈھول باجا ناچ گانا تماشا کریں گے، اور نہ اپنے بچوں کو کرنے دیں گے۔ انقلاب لانا چاہتے ہو تو صرف نعروں سے انقلاب نہیں آئے گا، صرف کھیت تماشوں سے انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب لانا چاہتے ہو تو حسین پاک کی زندگی کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ، ان کے کریکٹر کو اپناؤ، ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کی بندگی کو اپناؤ۔ امام حسین دن رات میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ کتنی نماز پڑھتے تھے؟ دن رات میں بولو نا، 1000 نفل نماز۔ فرض تو پڑھتے ہی، واجب تو پڑھتے ہی، سنت تو پڑھتے ہی تھے، لیکن ان نماز
نمازوں کے علاوہ صرف نفل نماز پڑھتے تھے. کتنی؟ 1000 نفل نماز. چلتے راہگیر نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمہ سے نور چھن چھن کے باہر نکل رہا ہے. راہگیر نے ایک آدمی سے پوچھا یار یہ خیمہ اور اس خیمے سے نور کیا معاملہ؟ اس نے کہا نہیں جانتے. کہا نہیں جانتا. کہا وہ جو خیمہ نظر آ رہا ہے وہ کسی اور کا خیمہ نہیں ہے, وہ تو حضور کے نواسے کا خیمہ ہے, علی کے بیٹے کا خیمہ ہے, سیدہ سے لال کا خیمہ ہے. تو راہگیر کو شوق جاگا, راہگیر کا شوق جاگا اور مزید بیدار ہوا اور تجسس پیدا ہوا کہ جب امام حسین خیمے کے اندر ہے, نور چھن چھن کے باہر آ رہا ہے, تو ذرا قریب سے جا کر دیکھے کہ امام حسین خیمہ میں کر کیا رہے ہیں. اللہ اکبر. کشا وہ جو راہگیر ہے اس خیمہ حسینی کی طرف بڑھا, اور جب بڑھا قریب جا کر دیکھا تو دنگ رہ گیا کہ رات کے سناٹے میں اس خیمے سے جو نور چھن رہا ہے امام حسین بیٹھے نہیں ہیں, امام حسین لیتے نہیں ہیں, امام حسین آرام نہیں فرما رہے ہیں, بلکہ رات کے سناٹے میں امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں. اور صرف قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, امام حسین قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکتے جا رہے ہیں. سمجھ سکا نہ